اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستوں، کیا حال ہے آپ حضرات کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ زندگی کے اندر کبھی کبھار آدمی کو مہینے کے اندر 2 مہینے کے اندر قبرستان جانا چاہیے. قبرستان جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی آخرت یاد آتی ہے، قبر یاد آتی ہے، یہ یاد آتا ہے کہ ایک دن میں نے مرنا ہے اور اسی مٹی کے اندر مجھے بھی دفنایا جائے گا. منو مٹی تلے مجھے بھی دفنایا جائے گا. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہ ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں جایا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی ترغیب دیا کرتے تھے کہ وہ کبھی کبھی جو ہے وہ قبرستان جائیں تاکہ انہیں اپنی آخرت یاد رہے. تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو قبرستان کے بارے میں تھوڑی سی مفید باتیں ہیں جو عرض کروں گا، اور وہاں قبرستان داخل ہونے کی دعا کیا ہے. تو میرے دوستوں، قبرستان میں داخل ہونے سے پہلے مسنون دعا ہے، یہ پڑھ لینی چاہیے. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. اے قبر والو، تم پر سلام. اللہ ہماری بھی مغفرت کر دے، تمہاری بھی مغفرت فرما دے. تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لائے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی. ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو جو حالت میں دیکھ رہا ہوں وہ پیدا نہ ہو. لہٰذا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں. جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا تو آ گیا. جتنے آدمی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے زیادہ پسند تھا. آج جب تو میرے پاس آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا. اس کے بعد وہ قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے اور ایک دروازہ اس میں جنت کا کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوا اور خوشبوئیں اس کو آتی رہتی ہیں. اور جب کوئی بد کردار قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہے، برا کیا جو تو آیا. زمین پر جتنے آدمی چلتے تھے ان سب میں میں تجھ سے ہی مجھے زیادہ نفرت تھی. آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرے برتاؤ کو بھی دیکھ لے گا. اس کے بعد وہ اس طرح سے اس کو دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور 70 اژدہے اس پر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک بھی زمین پر پھونکار مارے تو اس کے اثر سے زمین پر گھاس تک باقی نہ رہے. وہ اس کو قیامت تک ڈستے رہتے ہیں. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک کڑا.